خالی گھر آخری قسط۔ جبار کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مفتی صاحب سے رابطہ کیسے کرے، اور ادھر باسط کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف باسط کے بھائی کی شادی سر پر کھڑی تھی۔ جیسے تیسے کر کر شادی انجام پائی، لیکن باسط اس شادی میں شریک نہیں ہو سکا۔ خوشی کی تقریب بھی پھیکی پڑ گئی تھی۔ باسط کے ماں باپ تو پریشان تھے ہی، اور دینا کے ماں باپ کے بھی دل پر بنی ہوئی تھی۔ جبار نے شہر بھر کے ہر عامل اور عالم سے رابطہ کیا، لیکن سب کچھ بے سود ہی رہا۔ کچھ نے امید دلائی، لیکن علاوہ پیسہ کھانے اور کچھ نہ کر پائے۔ ابھی دینا 21 برس ہی کی تو تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیوں کی شادی بھی نہیں ہوتی، اور ان کی بیٹی بیوہ ہو جائے گی، یہ سوچ کر جبار اور صفیہ کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھیں۔ اس بار جب باسط ICU میں گیا تو پھر وہاں سے زندہ واپس نہ آیا۔ وہ سردیوں کی ایک ٹھٹرتی ہوئی رات کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ دینا کی حالت مردوں سے بھی بدتر تھی۔ اس کا اور باسط کا ساتھ گو کہ بہت مختصر تھا، لیکن ایک مضبوط اور خوبصورت رشتہ تھا۔ ان کا باسط اس کا ہر چھوٹی بڑی خوشی پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ دینا کا دیور انگلینڈ میں نوکری کرتا تھا، اس کو واپس جانا پڑا۔ اب دینا اپنے ساس سسر کے ساتھ تھی، اور وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب عدت ختم ہوئی تو جبار اور صفیہ دینا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے، لیکن دینا کسی طور پر جانے کے لیے تیار نہ تھی۔ مجبوراً جبار اور صفیہ واپس چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ دینا دوبارہ گھر بسا لے، لیکن دینا شادی کے نام سے ہی ڈر جاتی تھی، رونے لگتی تھی۔ باسط کے والدین بھی بہت بوڑھے تھے، اور ان کی اسلام آباد والی بیٹی چاہتی تھی کہ وہ والدین کو اپنے پاس بلا لے، لیکن وہ بھی دینا اور علی کی محبت میں وہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ اس طرح 2 سال اور گزر گئے۔ دینا کے سسر نے دینا کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس چلی جائے اور دوسری شادی کر لے، کہ ابھی وہ جوان ہے، آگے اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، لیکن دینا تیار نہ ہوئی۔ باسط کی موت کے ٹھیک 3 سال کے بعد باسط کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، اور اب تو دینا کی نندیں کسی طور پہ اپنی ماں کو اکیلا چھوڑنے پہ تیار نہ تھی، اور دینا کو بالآخر باسط کا گھر چھوڑنا پڑا، اور دینا علی کو لے کر میکے آ گئی۔ وہاں آ کر بھی دینا کی زندگی آسان نہ ہوئی۔ احمد کی شادی ہو چکی تھی، اس کا بھی ایک بیٹا تھا، اور احمد کی بیوی کو دینا بہت کھٹکتی تھی۔ دینا نے پرائیویٹ امتحان کر گریجویشن کیا، اور باسط کی سیٹ پر اس کو نوکری مل گئی۔ دینا 35 سال کی ہو چکی تھی، اور علی 16 سال کا، جب جبار کا اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ اب دینا کو تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ اس کے آفس میں اس کے افسر نے جب اپنا رشتہ بھیجا تو دینا نے پہلی بار شادی کے بارے میں سوچا کہ باہر نکلنے کے بعد اس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ تنہا اور خوبصورت لڑکی کا گزارا بہت مشکل ہے، لیکن جب اس نے علی سے اس بارے میں مشورہ کیا تو علی چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگا کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں۔ تب دینا کو احساس ہوا کہ اس نے بہت دیر کر دی ہے۔ اب علی کبھی بھی کسی دوسرے آدمی کو اپنی ماں کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بقیہ زندگی علی کے لیے وقف کر دے گی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے، اور میں خود اس کی گواہ ہوں۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ اس نے اتنی سی عمر میں اتنے بڑے دکھ اٹھائے۔ جو لوگ جنات پر یقین نہیں رکھتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کی یہ غلط فہمی ہے۔